ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 2 یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پتہ نہیں دونوں کہاں چلی گئی ہیں، میری سنتی ہوئی تو نہیں ہے۔ نیچے گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کمبخت بلال سے کہا بھی تھا کہ سادگی سے سب کر لے، اگر یہ دونوں نہ آئیں تو ابریش کی کتنی بدنامی ہوگی۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا، وہ آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ کبھی اپنے بھائی کی جان خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ پتہ نہیں میرے بچے کا بلال نے کیا حال کیا ہوگا، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ ماما پریشانی سے ابریش کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابریش نے سامنے بلال کو کھڑے دیکھا تو اس نے فوراً زینب کو حیرانگی سے دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زینب سے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے، کیونکہ وہ بلال کے گھر کے سامنے تھی۔ بلال بھی ابریش کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گھسیٹتا ہوا دروازے سے اندر لے آیا۔ بلال مجھے چھوڑو، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تمہارا گھر ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ابریش اس سے التجا کرنے لگی۔ ایسے کیسے جانے دوں، خود چل کر آئی ہو تم میرے پاس، میں تمہیں بہت آرام سے کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو۔ اگر تم نے مجھے ابھی نہ جانے دیا تو میں تمہارے ساتھ بعد میں جو کروں گی وہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وہ شراب پی کر نشے میں تھا اور ابھی بھی وہ ابریش کو اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسی دوران ابریش کا موبائل اور گھڑی زمین پہ گر گئے تھے، اور زینب یہ سب خاموشی سے پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے کے باہر تک لے آیا۔ وہاں پر 3 کمرے ایک ساتھ تھے اور وہ گھر خالی تھا۔ ادھر زیادہ سامان نہیں تھا اور ساتھ ہی گھر میں کافی اندھیرا تھا، کیونکہ اس گھر میں زیادہ کھڑکیاں نہیں تھیں۔ کیونکہ بلال یہاں بہت کم رہتا تھا اس لیے زیادہ سامان نہیں تھا۔ تم جانتے ہو نا ابریش نصیر کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، اب اس سب کے نتیجے کا انتظار کرنا۔ اب کی بار ابریش غصے سے بولی، اور اتنے میں ایک نقاب پوش لڑکا ابریش کی جان چھڑواتے ہوئے بلال کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ ابریش نے جو ہی وہاں سے پلٹ کر دوسرے کمرے کے سامنے سے بھاگنا چاہا تو کسی دوسرے شخص نے اندر سے ہاتھ لمبا کرتے ابریش کو اندر کیا۔ اس کمرے میں بھی اندھیرا تھا تو ابریش پہچان نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ اس کے بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھے۔ ابریش نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس سے حسن بے ساختہ مسکرایا۔ ابریش کو ایسا لگ رہا تھا وہ اس چہرے کو پہچانتی ہے۔ حسن؟ ابریش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اپنا نام سن کر حسن نے لائٹ آن کی۔ اندھیرے میں بھی پہچان لیا، واہ کیا قسمت ہے میری۔ حسن مسکراتا ہوا اسے دیکھ کر بولا۔ سانسوں کا سفر تم سے تم تک ہے، ہاں میری محبت بھی تم سے تم تک ہے۔ جذبہ عشق سچا نہ ہوتا تو رشتہ بدل لیتے، میرے رشتوں کا گزر تم سے تم تک ہے۔ ابریش اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس نے دور ہٹنا چاہا تو حسن نے مزید مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دور نہ جانے دیا۔ اب کہیں نہیں جا سکتی جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتی۔ اچھا نا پلیز مجھے چھوڑے، پھر آپ کی بات سنتی ہوں۔ نہیں آج سننی ہی نہیں، ماننی بھی ہے۔ اچھا چھوڑ کر بولے نا، کیونکہ جتنے زور سے آپ نے مجھے پکڑا ہے ابھی ٹوٹ جائے گی میری بازو۔ اوہ سوری۔ جس نے اس کی بازو کی گرفت ڈھیلی کی اور واقعی اس کی بازو سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنی ہے، ابھی کہ ابھی مجھے اس کا سوال کا جواب دیں۔ حسن میں آپ سے بالکل شادی نہیں کروں گی، صاف صاف الفاظ میں بتا دوں۔ آپ لوگوں نے اگر یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھے بیچ میں کیوں ملوث کیا؟ اور یہ بتائیں وہ لڑکا بلال کو اندر کیوں لے کر گیا؟ ابریش تھوڑا غصے میں تھی۔ مجھے نہیں پتا، اور یہ جو آپ نے ابھی مجھے انکار کیا ہے نا اس پر دوبارہ سوچیں، کیونکہ انکار تو نہیں ہوگا بلکہ نہیں ہوگا، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ حسن آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کو ضرورت کیا تھی یہ ڈرامہ کرنے کی؟ اور وہ ڈرامہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ بابا کا گھر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا، آپ کے کہنے پر کیا نا۔ مجھے لگا تھا کہیں آپ شادی نہ کر لیں، اس لیے میں نے ایسے کیا۔ تو شادی تو میں کر ہی لوں گی، جس سے چاہوں گی اس سے کروں گی، اور آپ کے سامنے کروں گی۔ خبردار اگر کسی کے بارے میں سوچا بھی تو، کیونکہ میں آپ کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ حسن اس وقت غصے میں بولا، جبکہ ابریش بھی اس سے منہ پھیر چکی تھی۔ اچھا نا معاف کر دیں پلیز، ناراض نہ ہوں۔ معافی کیوں؟ آپ نے ہی تو میری جان اس سے چھڑوانی ہے، اس کے لیے تھینک یو۔ ابریش بھی زینب سے کم نہ تھی۔
بالکل اسی طرح ڈرامہ تھی۔ ابریش اس کو دیکھ کر پہلی بار اس طرح سے مسکرائی تھی۔ حسن بھی مسکرا کر آنکھیں میچ گیا اور دوسری طرف منہ موڑ گیا۔ یوں نہ مسکرایا کرو، لبوں کی شان جاتی ہے، تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں، ہماری جان جاتی ہے، اب مجھے جانے دیں۔ ابریش یہ کہتے ہی باہر جانے لگی، لیکن اس کی باہیں اب بھی حسن کے ہاتھ میں تھیں اور اس نے اس سے فی الحال نہیں چھوڑا تھا۔ ابریش نے دوسرے ہاتھ سے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ حسن، کیا یہ بازو توڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک اور دفعہ انکار کیا تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب ارادہ بدلنے میں وقت نہیں لگتا نا؟ حسن جیب سے گم نکالتا ہوا بولا۔ اگر آج انکار ہوا تو کہیں یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ میں بھی نہیں۔ چلے، آپ کو تو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو کچھ کہوں گا تو برا لگے گا۔ حسن ابریش کو بالکل دیوار کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھے ابھی جانے دیں، میری امی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ تو میں کہاں دیر کر رہا ہوں؟ آپ ہی تو دیر کر رہی ہیں، دلہا تو ایک دم ریڈی ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو بتائیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے جانے دیں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، پھر تو بالکل جانے نہیں دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اسے ہی ماروں گا، آپ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ او پلیز، ایسا سوچنا بھی نہیں، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ تو آپ خود دیکھ لینا۔ فی الحال بتائیں کون ہے وہ نا بہت ہی خڑوس انسان ہے، بہت غصے والا ہے، پیارا ہے، اور ویسے بھی میں پیار کرتی ہوں اس سے اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے۔ مجھے نام بتائیں، خصوصیات کا میں نے کیا کرنا ہے؟ شرم آ رہی ہے، کیسے بتاؤں؟ ابریش ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ جب حسن نے اسے گن کا نظارہ کروایا، اچھا نا بتاتی ہوں، آپ اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں پتہ نہیں کب سے، لیکن شاید غلطی سے ہی میں نے آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حسن کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ بہت ہی پیار سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور ابریش شرماتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ جب حسن نے اسے پھر روکا، ول یو میری می؟ شاید ہاں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کہیں میں غلط ٹائم پہ تو نہیں آیا؟ ذکی ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا۔ کبھی صحیح وقت پر بھی آیا ہے؟ حسن منہ میں ہی بڑبڑایا، جس پر ابریش مسکرائی۔ ہو گیا کام؟ ہاں ہو گیا، بس ایک ہاتھ بہت درد کر رہا ہے۔ ذکی بلال کو پیٹ کر آیا تھا، حسن کے پوچھنے پر اپنا ہاتھ چھوتا اس سے اپنی حالت بیان کر رہا تھا۔ ذکی بھی اس سب میں شامل تھا۔ ابریش کو اس سب کا یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی جان تو بلال سے چھڑوائی تھی، لیکن نہ جانے بلال کا کیا حال کیا تھا۔ بلال اس کے چاچو کا بیٹا تھا، جو اس کے بابا کا لاڈلا تھا۔ ابریش کے بابا اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ پائے تھے۔ جب ایک دفعہ وہ پتنگ اڑا رہا تھا تو اس کا ہاتھ ڈور سے زخمی ہو گیا تھا، تو ابریش کے بابا اتنا تڑپ گئے کہ یہ سب باتیں ابریش کو بلال نے ہی بتائی تھیں۔ جب وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، ابریش ان دونوں کے پاس سے نکل کر بلال کے پاس جانے لگی۔ آپ ہی سنو، زینب نے اسے حسن لوگوں کے کمرے سے نکلتے ہوئے بلایا۔ اب وہی بازو زینب کی گرفت میں تھی۔ ابریش کو اس بازو میں اب درد ہونے لگا تھا، کیونکہ جو پکڑتا تھا زور سے ہی پکڑتا تھا۔ یہاں آپ ہی حسن کی جیب سے یہ تصویر گری ہے، تمہیں کنفرم ہے نا یہ اسی کے پاس تھی؟ ہاں ابھی آپ اسی سے پوچھ لیں، یہ اس کے پاس کہاں سے آئی؟ کیا کہاں سے آئی؟ حسن اس کے پاس آیا تو وہ لوگ تیسرے کمرے میں موجود تھی۔ کچھ نہیں، ابریش نے فوراً تصویر چھپا لی۔ نہیں کچھ تو ہے، یہ ہاتھ میں کیا چھپا رہی ہیں، دکھائیں مجھے۔ ابریش بلال کے کمرے کی طرف جانے لگی جب حسن نے اسے روکا۔ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو کچھ ہو نہ جائے، جانے دو انہیں، ان کو آج بھی 20 سال پرانی باتیں یاد ہے، آج کی نہیں۔ زینب کے اس طرح کے انداز میں ابریش اسے غصے سے دیکھ کر بلال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر اتنی ہی اس کی پرواہ ہے تو اس وقت اس سے جان کیوں چھڑوا رہی تھی؟ مان لیتی نا اس کی بات، کر لو شادی بھی اسی سے۔ حسن شدید غصے سے کہنے لگا، اگر کر لیتی ہوں، فکر نہ کرو۔ حسن کے الفاظ سن کر جواباً ابریش بھی تلخ ہوئی۔ جب اگلے ہی لمحے حسن گن لے کر اس کے پیچھے گیا۔ حسن کیا کر رہے ہو یار، بالکل پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ذکی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکا۔ ابریش نے گیٹ کھول کر لائٹ آن کی تو آگے بلال زمین پر پڑا تھا۔ وہ نشے میں تھا، اوپر سے ذکی کی مار کی وجہ سے اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا، وہ بس پانی ہی مانگ رہا تھا۔ ابریش کے اپنے پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرا اور اسے اٹھا کر پلانے لگی جب حسن نے اسے روکا۔
اگر تم نے اسے چھوا نا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو، بھائی نے اس کی یہ حالت کر دی ہے، اگر اسے پانی نہ دیا تو یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ ٹھیک ہے تم اس سے دور ہٹو، میں اس کو پانی پلاتا ہوں۔ اوکے۔ ابریش بلال کا موبائل نکال کر لے جانے لگی۔ جب بلال نے ابریش کو پکڑ کر کچھ کہنا چاہا تو ابریش نے اسے بولنے کا موقع دیا تو حسن غصے سے زمین سے گن اٹھا کر ابریش کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، دور رہ کر بات کرو اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کرنے کے قابل نہ چھوڑوں۔ ابریش کو حسن کا یہ انداز نیا لگ رہا تھا۔ وہ جو اس سے پہلے نرمی سے بات کرتا تھا، وہ لہجہ ابھی ابریش کو کہیں نظر نہ آیا۔ حسن میں تمہاری کوئی بات بھی ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ تم ہو پابند، اب ہاتھ لگاؤ تمہارے بھی ہاتھ توڑ دوں گا۔ حسن کی بات ختم ہوتے ہی زینب اور ذکی پھر کمرے میں آئے۔ تم دونوں کیا اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو؟ ذکی ہنستے ہوئے کہنے لگا، یار چلو چلتے ہیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ ہو۔ حسن یہ کہتا ہوا اٹھ کر چل پڑا، جبکہ ابریش ابھی بھی بلال کے بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں جا رہے تھے لیکن ابریش ابھی بھی نہیں اٹھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اٹھو یہاں سے، اور ویسے بھی اس کی آواز اتنی نہیں نکل رہی کہ تمہیں اس کی بات سمجھ آئے۔ حسن پھر سے پہ غصہ کرنے لگا، میں نے جو سنا تھا وہ میں نے سن لیا۔ ابریش ان تینوں کو ادھر ہی چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں بلال کا موبائل بھی تھا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ حسن کی بات سنتے ہی وہ رکی۔ میں اکیلی جاؤں گی، آپ بھی مجھے تو ساتھ لے کر جاؤ۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ۔ ان دونوں کے جاتے ہی حسن نے زمین پر پڑی تصویر اٹھائی جو ابریش کے ہاتھ سے گری تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جو ہمیشہ حسن کے پاس ہوتی ہے۔ حسن ہم چلتے ہیں ان کے گھر، کیونکہ آج ابریش کا نکاح کینسل ہوا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ چلیں گے، ضرور چلیں گے، کیونکہ اب تو اور بھی بہت سے کام ہیں مجھے اس سے۔